چلیں آج ایک ایسی دنیا کا سفر کرتے ہیں جہاں پیشن گوئیاں قسمت لکھتی ہیں لیکن محبت ہر رکاوٹ کو توڑ سکتی ہے۔ آج ہم قیدی شہزادی اور موروں کا بادشاہ کی جادوئی داستان سنیں گے۔ یہ اردو اور ہندی روایت کی ایک ایسی کہانی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے، کیسا لگے اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ اس کی پیدائش ہی اس کے اپنے خاندان کی تباہی کا سبب بنے گی۔ یہی وہ خوفناک سچائی ہے جس کا سامنا ہماری کہانی کی شہزادی کو کرنا پڑتا ہے، اور یہی کشمکش اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت دور خوشحال سلطنت سے۔ یہاں بادشاہ روحان اور ملکہ زہرہ اپنے دو بیٹوں شہزادہ حیدر اور شہزادہ جعفر کے ساتھ بڑی شان سے حکومت کر رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ان کی خوشیوں پر جلد ہی ایک بہت گہرا سایہ پڑنے والا تھا۔ پھر ان کے ہاں ایک خوبصورت شہزادی حوریہ کی پیدائش ہوئی۔ پورے ملک میں جشن کا سما تھا، اور رواج کے مطابق ملکہ نے پریوں کو بلایا تاکہ وہ شہزادی کے مستقبل کے بارے میں بتائیں۔ سب کو امید تھی کہ وہ ایک روشن اور اچھی قسمت کی خبر سنائیں گی۔ لیکن جس موقع پر خوشیاں منائی جانی تھیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گیا۔ پریوں نے دعا دینے کے بجائے ایک ایسی خوفناک پیشن گوئی کی جس نے شاہی خاندان کی نیندیں اڑا دیں۔ یہ پیشن گوئی سن کر ملکہ تو جیسے ٹوٹ ہی گئیں۔ انہوں نے یہ راز اپنے دل میں چھپا لیا، لیکن آخر کب تک؟ جب بادشاہ نے ان سے سچ اگلوا ہی لیا تو اس کا رد عمل بہت ہی ظالمانہ تھا۔ اس نے حکم دیا اس بچی کو مار دیا جائے۔ اب ایک ماں بھلا یہ کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ ملکہ نے بادشاہ کے ظالمانہ حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے بے چین تھیں، اس لیے وہ مدد کی امید میں جنگل میں رہنے والے ایک بہت عقل مند درویش کے پاس گئیں۔ اس درویش نے جو حل بتایا وہ موت کی سزا سے تو بہتر تھا، لیکن آزادی سے بہت دور تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ شہزادی کو ایک اونچے مینار میں قید کر دیا جائے، ایک ایسی قید تنہائی جو شہزادی کی قسمت بننے والی تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پورے 16 سال تک شہزادی حوریہ اس مینار میں قید رہی، دنیا سے بالکل الگ، اپنی ہی سلطنت میں ایک قیدی بن کر۔ ہاں، اس کی ماں اور اس کے پیارے بھائی روز اس سے ملنے ضرور آتے تھے، لیکن ان کی محبت بھی اس سنہری پنجرے کی دیواریں نہیں توڑ سکی۔ وہ باہر کی دنیا کیسی ہے، اس کے رنگ کیسے ہیں، اس کے خطرات کیا ہیں، ان سب سے بے خبر وہ بڑی ہوتی رہی۔ وقت گزرتا رہا۔ 16 سال بعد بادشاہ اور ملکہ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب شہزادہ حیدر تخت پر بیٹھا اور اس کے بادشاہ بنتے ہی اپنی بہن کی لمبی قید کو ختم کرنے کا موقع بھی آ گیا۔ بادشاہ بنتے ہی حیدر نے جو پہلا کام کیا وہ تھا اپنی بہن کو آزاد کرنا۔ جب حوریہ نے پہلی بار اپنے مینار سے باہر قدم رکھا تو وہ دنیا کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کی نظر ایک شاندار مور پر پڑی اور وہ اس پر ایسی فدا ہوئی کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف موروں کے بادشاہ سے۔ اب بہن نے خواہش کی تھی تو بھائی کیسے انکار کرتے؟ دونوں بھائی اپنی بہن کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے ایک لمبے اور مشکل سفر پر نکل پڑے۔ وہ ایسے علاقوں سے گزرے، ایسی جگہوں پر پہنچے جہاں پہلے کبھی کوئی انسان نہیں گیا تھا۔ موروں کا بادشاہ حوریہ کی تصویر دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ تو ہو گیا، لیکن اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں شادی کروں گا، لیکن ایک شرط پر، اور وہ شرط جان لیوا تھی۔ اس نے بھائیوں کو قید کر لیا اور کہا کہ جب تک ان کی بہن نہیں آ جاتی وہ قید میں ہی رہیں گے۔ ادھر حوریہ اپنی شادی اور آزادی کی خبر سن کر خوشی خوشی موروں کی سلطنت کے لیے روانہ ہو گئی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ سفر پر موجود اس کی چالاک آیا اس کی خوشیوں کو برباد کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ وہ آیا حسد کی آگ میں جل رہی تھی، اور اس نے کشتی چلانے والے کے ساتھ مل کر ایک خوفناک سازش کی۔ جب شہزادی گہری نیند سو رہی تھی، انہوں نے اسے اٹھا کر اندھیرے سمندر میں پھینک دیا۔ جب جہاز بادشاہ کی سلطنت پہنچا تو سارا دھوکہ سامنے آ گیا۔ تصویر والی خوبصورت شہزادی کی جگہ ایک ایسی بدصورت لڑکی کھڑی تھی جس کا رویہ اس کی شکل سے بھی زیادہ برا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس نے اس نقلی شہزادی کو تو قید خانے میں پھینکوا دیا اور ان بے قصور بھائیوں کو فوراً پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جہاں شہزادے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، وہیں قسمت اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ شہزادی حوریہ، جسے سب مردہ سمجھ رہے تھے، وہ زندہ تھی۔ وہ جادوئی طور پر بچ گئی تھی، اور ایک رحمدل بوڑھے آدمی نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اب زندہ رہنے کے لیے کھانا تو چاہیے تھا، تو حوریہ نے اپنے چھوٹے سے وفادار کتے کو شہر کے سب سے اچھے باورچی خانے سے کھانا چرانے بھیجا، جو اتفاق سے بادشاہ کا ہی باورچی خانہ تھا۔
3 दिन तक बादशाह की मेज पर खाना आता और गायब हो जाता, और वो हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है। किससे मालूम था कि एक छोटा सा भूखा कुत्ता ही सच्चाई सामने लाने का जरिया बनेगा। चौथे दिन बादशाह के वजीर ने उस चोर कुत्ते का पीछा किया और सीधा उस बूढ़े आदमी और हुरिया तक पहुंच गए। फिर क्या था, उन सबको पकड़कर बादशाह की अदालत में पेश कर दिया गया। और फिर अदालत में वो हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। जैसे ही हुरिया को बादशाह के सामने लाया गया, उसने उसे फौरन पहचान लिया। भले ही वो जंजीरों में जकड़ी थी और फटे पुराने कपड़ों में थी, लेकिन वो वही लड़की थी जिसकी तस्वीर ने बादशाह का दिल जीत लिया था। सच्चाई सबके सामने आ गई और उस खौफनाक पेशिनगोई का असर भी खत्म हो गया। इसके बाद इंसाफ होने में देर नहीं लगी। तमाम मुजरिमों को उनके किए की सजा मिली। बिछड़ा हुआ खानदान फिर से एक हो गया और फिर शहजादी हुरिया और मोरों के बादशाह की शादी 15 दिन के जश्न के साथ हुई, जिसने पूरी सल्तनत को खुशियों से भर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किस्मत भले ही कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मोहब्बत, वफादारी और हिम्मत जैसे जज्बे उसका रुख मोड़ सकते हैं। परियों की वो मनहूस पेशीनगोई आखिरकार बहन भाइयों के मजबूत और अटूट रिश्ते के सामने हार गई।